Please subscribe to Ask Sana YouTube channel and press the bell icon for more videos. السلام علیکم۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ قبر اس آدمی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، قبر اسے کیا کہتی ہے۔ اگر نیک آدمی ہو تو قبر اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے، اور اگر بدکار آدمی ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے زندگی گزاری ہو، تو پھر اسی حساب سے قبر اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے خلیفہ اور حاکم گزرے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں ایک قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے کہ آس پاس سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ رو رہی ہیں۔ لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے اور لوگوں نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہاں پر جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور جنازہ پڑھنے کے بعد آپ دوسری کسی قبر پر جا کر رو رہے ہیں؟ آپ یہاں پر جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور جنازہ پڑھنے کے بعد آپ دوسری کسی قبر پر جا کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تو آخر آپ کے آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں اس قبر کے پاس کھڑا ہوں اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے قبر میرے سامنے کئی باتیں کر رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ قبر مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ جو بندہ میرے اندر آتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ کہا کہ تم بتا دو کیا کرتی ہو مردہ کے ساتھ؟ تو قبر کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہوں کہ میں میت کا گوشت کھا جاتی ہوں، میں اس کی انگلیوں کے پوروں کو اس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے ہاتھوں کو بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے بازوؤں کو اس کے جسم سے جدا کر دیتی ہوں، تو اس کے سارے جسم کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے بعد باقی بچ جانے والی ہڈیوں کو بھی کھا جاتی ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، قبر نے میرے ساتھ یہ باتیں کی اور مجھے رونا آ گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی قبر میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب قبر ہمارے گوشت کو کھا جائے گی، ہمارے ہاتھوں کو بازوؤں سے جدا کر دے گی، جسم کے ہر حصے کو دوسرے حصے سے جدا کرنے کے بعد بچنے والی ہڈیوں کو بھی کھا جائے گی، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تو ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، یہاں پر بھی تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر کو صرف ایک مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر اعمال ٹھیک کیے تو قبر کے اندر ہمارے لیے جنت ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے تو یہی قبر ہمارے لیے جہنم بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔